بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ سے اپنی زندگی کا ایک ایسا لمحہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں جو شاید آپ سب کی زندگیوں میں گزرا ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں صرف کیے، لیکن میں اس کو یہ نہ کر پائی کہ اس کو کھول کے اس کا ترجمہ پڑھوں، اس کی تفسیر پڑھوں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے۔ صرف عربی پڑھ لینے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو اس رمضان اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں ایک دورہ قرآن میں گئی، تو وہاں پر مجھے جا کر پتہ چلا کہ ہم جو اپنی زندگی میں بہت ساری بے ترتیبیاں اور بدعنوانیوں کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ سب غلط ہیں۔ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور ان کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ٹیچر کو زندگی اور صحت دے، کامل ایمان دے، اور ان کو استقامت کے ساتھ اپنے اس نیک کام پہ اللہ تعالیٰ کھڑا رکھے اور وہ اپنے کام کو نبھاتی رہے۔ تو انہوں نے جب ہمیں قرآن کی تفسیر کر کے بتائی، ترجمہ پڑھایا، تو ہمیں سمجھ آئی کہ قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے جس کو تھام لینے کے بعد زندگی کے کسی معاملے میں آپ کو کسی قسم کی ایڈوائس کسی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے زندگی کے اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے کہ جس کے لیے ہم حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو مجھ پہ بہت زیادہ جس نے مجھے پریشان کیا سننے کے بعد، وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، تو ان کے بعد یہ جو ان کی اسلام پھیلانا یا تبلیغ کا سلسلہ تھا، وہ ان کے امتیوں کے کندھوں پر آ پڑا ہے۔ تو ہم تو نا علمی اور بے خبری کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم تو یہ جانتے ہی نہیں کہ ہم سے اس بار کا بھی حساب لیا جائے گا کہ تم لوگوں نے کیوں خود علم حاصل نہ کیا، اگر علم حاصل کیا تھا تو کیا اس کو آگے باقی لوگوں تک پہنچایا، کیونکہ نبی پاک تو آخری تھے، ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے یہ ذمہ داری بھی ہم ہی کو سونپی گئی ہے۔ میں بہت خوش ہوئی یہ دیکھ کر کہ اس لائن میں بہت سارے لوگ تھے جو ہماری مدد کے لیے آ پہنچے تھے۔ ہمیں تجوید کی ٹیچرز بھی وہاں سے مل گئیں اور قرآن کی تفسیر کے لیے بھی مل گئیں، اور ہم نے پورا رمضان وہاں پر قرآن پاک پڑھا ترجمے کے ساتھ، اور ہمیں سمجھ آئی کہ یہ جو اللہ کی جماعتیں ہیں جو نکل پڑی ہوئی ہیں ہمیں قرآن سکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو کس قدر وہ اللہ کے اچھے اور پسندیدہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام سونپا ہے۔ تو میری آپ سب سے بھی دعا ہے کہ آپ بھی قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا رب کیا کہتا ہے۔ عربی ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہمیں اپنی زبان میں اس کو پڑھنا چاہیے، اردو میں، تاکہ ہمیں سمجھ آئے اور ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات کو سیدھا کر لیں۔ انشاءاللہ میں رمضان المبارک کے بعد جیسے جیسے مجھے علم حاصل ہو رہا ہے، میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سب کو بھی آسان الفاظ میں دیتی جاؤں گی، اور آپ پر یہ اب عائد ہے کہ آپ اس کو آگے پہنچاتے جائیں، اور اس فرض میں ہم سب تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا حصہ ڈالتے جائیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں سرخرو ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العزت یا غفور الرحیم، ہم جو بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ہمیں اسے پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہمیں استقامت کے ساتھ اپنے رستوں پر کھڑا رکھ۔ اور یا اللہ پاک، جو لوگ تیرے اس رستے پہ چل رہے ہیں، خاص طور پہ میری جو ٹیچر ہیں جو ہمیں پڑھاتی ہیں، یا اللہ پاک ان کو زندگی اور صحت عطا فرما، اور ان کو بھی اپنے زور پہ جو کام کر رہے ہیں ان سب کی غیب سے مدد فرما،
تاکہ وہ اس کام کو اور آسانی سے مزید پھیلا سکے۔ آمین یا رب العالمین۔